منکر ہے تو چڑھتا ہے عثمان غنی سے، مومن تو ہے حبدار عثمان غنی کا۔ داماد نبی وہ بھی نورین کا شوہر، کیا بالا ہے معیار عثمان غنی کا۔ وہ بیعت رضوان میں گویا ہے صحیفہ، وہ بیعت رضوان میں گویا یعنی بولنے والا، گویا ہے صحیفہ، ہے جرأت و کردار عثمان غنی کا۔ ہوتا ہے وہ صدیق و عمر حیدر کا فدائی، جو ہوتا ہے گرفتار عثمان غنی کا۔ وہ بغض ہے نار جہنم کی نشانی، کرتے ہیں جو اغیار عثمان غنی کا۔ ہے بغض غنی آج بھی پہچان منافق، ہے بغض غنی آج بھی پہچان منافق، مومن تو ہے طرفدار عثمان غنی کا۔ پڑھتے رہے سب ہی محبت سے قصیدہ، وہ مہاجر ہوں یا انصار عثمان غنی کا۔ جس ہاتھ کو خالق نے ہے فرمایا ید اللہ، جس ہاتھ کو خالق نے ہے فرمایا ید اللہ، وہ ہاتھ ہے اقرار عثمان غنی کا۔ اسلام کے کاموں میں ہر بار جو پہنچا، اسلام کے کاموں میں ہر بار جو پہنچا، ہے وہ درہم و دینار عثمان غنی کا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی نسبت سے عثمان ہیں رہبر، آصف تو ہے سرشار عثمان غنی کا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری شریعت اور آخری دین لے کے آئے، اس دین نے جن لوگوں کو بڑے بڑے مناصب اور مراتب تک پہنچایا، ان میں ایک ہستی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، تبلیغ اور تعلیمات اور آپ کی صحبت کا اثر ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ کی امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا، اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کو انبیاء کرام علیہم السلام کے اصحاب پر فضیلت بخشی، اور لفظ اصحاب اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی شامل ہے کہ جو ابتدائی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے دیدار بھی کیا اور شرف صحبت بھی پائی۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کے شاگرد، آپ کے پاس بیٹھنے والے اور آپ نے جن کی تربیت کی، وہ اپنی عظمت کے لحاظ سے اس بات کی دلیل ہیں کہ جن کے شاگرد اور دوست اور پاس بیٹھنے والے اتنے عظیم ہیں، وہ خود کتنے عظیم ہوں گے۔ اور یہ کار نبوت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاں فشانی کے ساتھ جگر پگھلا کے جو سنگلاخ چٹانوں کے اندر توحید و رسالت کا بیج بویا، فکر آخرت کی اذانیں دیں، اور اندھیروں کے اندر آپ نے جو چراغ روشن کیے، اس کی ہمارے پاس جو دلیلیں ہیں، ان دلیلوں میں سے ایک دلیل کا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان میں عشرہ مبشرہ سر فہرست ہیں، اور ان میں سے پھر خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور ان کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جس ترتیب کے ساتھ ہے، خلافت بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہے اور فضیلت بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہے۔ اور جو دین متین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھومتا ہے، جو اس پر یقین رکھتا ہے، وہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ یہ ساری ہستیاں، ان کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے مرہون منت ہے، کہ جسے بھی جو شان ملی اللہ کے رسول علیہ السلام کے صدقے میں ملی۔ اور نبی اکرم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہر مومن کو پابند کرتی ہے کہ جب سرکار کی وجہ سے ماننا ہے تو پھر سرکار کی ہر نسبت کو ماننا ہے، ہر رشتہ دار کو ماننا ہے، ہر صحابی کو ماننا ہے۔ تو یہ ایک مومن کی خوش قسمتی ہے کہ وہ سینہ کھلا رکھتا ہے کہ اس میں ان عظمت والوں میں سے کسی سے بھی بغض نہیں پایا جا سکتا، اور ان سب کی محبت ہمیشہ صدیوں سے آغاز سے آج تک مومنین کے دلوں میں اکٹھی پائی جاتی ہے، اور ان کی محبت میں کوئی ٹکراؤ نہیں، اس واسطے کہ جو بیس ہے محبت کی وہ ایک چیز ہے، وہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات۔ تو جب سبب ایک ہو تو مسبب بھی ایک ہوتا ہے، تو چاروں کے ساتھ جو عشق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، سرکار کے صدقے ہے، سرکار کے طفیل ہے۔ تو اس واسطے ان سب کی محبت ایک ہی محبت ہے، اور اس طرح ان محبتوں میں کوئی جدائی نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، اور یہی تبلیغ ہے قرآن و سنت کی جو ہمیشہ سے آ رہی ہے، اور یہی امن اخوت کی علامت ہے، اور اسی کی بنیاد پر امت کی وحدت تھی اور آج بھی قائم ہو سکتی ہے۔ آج کچھ لوگ امن اتحاد کی دعوت تو دیتے ہیں، لیکن اب یہ موقع جو گزرا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا، تو برسریام کئی لوگوں نے معاذ اللہ تبرہ بازی کی ہے، اور حکومت ان کے سامنے بے بس ہے، جو کسی کو گرفتار کیا گیا اسے بھی چھوڑ دیا گیا۔ تو جب ایسے آتش فشاں معاشرے میں موجود ہوں تو پھر امن کیسے ہو سکتا؟ یعنی کتے بھونکنے والے کھلے چھوڑے جائیں اور ان عظیم ہستیوں پر وہ بھونکتے رہیں، اور پھر معاشرے میں دھواں نہ اٹھے اور ان کے خلاف احتجاج نہ ہو، اور اوپر سے یہ کہا جائے کہ امن بھائی چارہ ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو یہ منافقت کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان جس دینی دعوت کے نتیجے اور ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر بنا ہے وہ ان ہستیوں کے ادب اور احترام کی وجہ سے بنا ہے، اور ان میں سے کسی کی بے ادبی بھی ہمیں برداشت نہیں ہے۔ اس واسطے حکومت اس بات کو نوٹ کرے کہ جہاں جہاں بھی توہین ہوئی ہے صحابہ کی، خصوصاً ان دنوں کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان تمام گماشتوں کو اور بد کرداروں کو آنی ہاتھوں کے ساتھ ان کے ساتھ حکومت نپٹے، اور اس ملک کے اندر ہر قسم کے انتشار اور افتراق کی جو لہر ان کمینے لوگوں کی طرف سے برپا کی جا رہی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔